ملتان کی 500 سالہ قدیمی درگاہ حضرت عیسیٰ مسیح کی حقیقت کیا ہے؟ کس بزرگ کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے اور کتنے عرصے بعد ہاتھ الگ ہوئے؟ یہ تمام راز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، میں شجاع آباد روڈ پر ملتان کے نواح میں ایک بستی میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک پرسرار درگاہ ہے جس سے متعلق بہت ساری باتیں منسوب ہیں۔ جی ناظرین، درگاہ حضرت پیر مسیح عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے متولی خلیفہ مجاز علامہ صوفی محمد فیاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان بزرگان کے جو یہاں پہ مدفون ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے آمد یہاں پر کب ہوئی اور ان کی کیا خدمات تھیں اشاعت اسلام کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بتائیے گا کہ ان بزرگان دین کا اس مقام پہ آمد کیسے ہوئی اور ان کی کیا تاریخ ہے اور یہ کہاں سے تشریف لائے اور ان کی خدمات کیا تھیں؟ جی بیسیکلی یہ حضرت جو ہے نا مسیح صاحب قریشی ہاشمی خاندان ہے آپ کا، اس میں گرامی آپ دا لوگ تو کہتے ہیں موسیٰ صاحب، نہیں ان کا جو حوالہ آتا نا کتابوں میں مسیح صاحبہ، یہ قریشی ہاشمی خاندان سے ان کا جو سلسلہ ہے وہ قادری ہے۔ یہ دلی سے تشریف لائے تھے۔ ان کے بعد جو یہاں کے رہنے والے تھے حضرت عیسیٰ صاحب، وہ آپ کے مرید خاص تھے، وہ علوی عوان تھے، تو اسی وجہ سے یہ مزار شریف عیسیٰ مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بزرگ کس دور میں یہاں پر تشریف لائے اور ان کی کرامات اور ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں اس کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے۔ یہ جو ہے بزرگ مسیح رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے نا تو سن تاریخ ان کا تھا 950۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ہم عصر زمانہ، یہ ان کا آپس میں تکرار بھی ہو تھا کہ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا نام ہے مخدوم شاہ علی محمد، ان کا تکرار اسی بات سے ان کا وہ عادت تھی نا کہ کافی بزرگ دیکھتے وہ ہاتھ ملا کے نا سب کچھ لے لیتے، یعنی کہ فقیری درویشی چھین لیتے تھے۔ ان کے پاس جب آئے حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہاتھ ملانا چاہا، بزرگوں نے منع کیا کہ بزرگوں کا قول ہے، فقیروں کا قول ہے دور کا سلام اچھا ہے، تو انہوں نے فرمایا میں مخدوم ہوں یہاں کا تو میں ہاتھ دے کر ملوں گا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاتھ دیا تو انہوں نے سوچا میں لے لوں گا۔ جب قدرت خدا سے ان کا جو ہاتھ ہے نا آپس میں ایسا جڑا کہ چھوٹنے کا نام نہیں ہے، تو حضرت صاحب نے جب کہا کہ آپ تو کیا نیت لے کے آگے کیا حکم ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں کہ میرا ہاتھ چھوٹ جائے۔ بزرگوں نے فرمایا آپ آنکھیں بند کر لیں، تو انہوں نے آنکھیں بند کی، ہاتھ چھوٹ گیا۔ پھر آپ نے آپ کی کرامت دیکھی شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ نے آپ کی بارگاہ میں التجا کی، درخواست کی حضور میری اولاد نہیں، آپ دعا فرمائیں میری اولاد ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ منگوائیں۔ انہوں نے اپنے یہاں وہ دریا کا علاقہ تھا، وہ آپ نے منگوائے وہاں سے خربوزے پاس ہے، تو ایک خربوزہ ٹھیک تھا، باقی سب اس میں بچھو وغیرہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا آپ کا خربوزہ ایک قبول ہوا ہے، اسی لیے آپ کا پشت در پشت ایک ہی سجادہ نشین آئے گا۔ تو اس کے بعد سے مطلب یہ درگاہ یہاں پر قائم ہے، تو اس کا انتظام و انصرام ان کی کوئی اولاد یا کوئی ان کا کیا سلسلہ تھا جو چلاتے ہیں؟ آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ نے شادی ہی نہیں کی تھی، تو آپ یہاں جب تشریف لائے نا، آپ کا مرید خاص تھا دلی کا بادشاہ، وہ آپ کی حیات مبارک میں یہ مزار شریف بنوا کے گیا تھا، تو آپ کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد جو مجاور حضرات ہیں، ہم مل جل کے نا ہمارے وہ خانگاہی وڈائی ہوتی ہے، ہم سال آپس میں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعمیر ہے جو اس وقت جو عمارت ہے یہ کب سے ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ آپ کی حیات مبارک میں یہ مزار شریف بنا تھا۔ اچھا، یعنی کہ یہ ان کے حجرے کے طور پر یہ پہلے سے یہ موجود تھا اور یہیں پر ان کی تدفین کی گئی، اس لحاظ سے یہ جگہ کئی سو سال قدیمی ہے۔ جی 950 میں سے یہ حوالہ آتا ہے، تقریباً 550 سال۔ بہت شکریہ۔ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت تو یہ ہے کہ یہاں پر موجود جو ان سے پہلے سے موجود بزرگ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ
اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ ہاتھ ملا کر فیض لے لیا کرتے تھے، اور مگر ان بزرگ کے ساتھ جب ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ ان کے ساتھ چپک گیا، اور ان کا وہ سلسلہ جو مختلف بزرگوں سے فیض ایک قسم کا لے لینے کا تھا وہ ختم ہوا۔ مگر اس کے علاوہ بھی کوئی اس علاقے میں ان کی کوئی کرامت مشہور ہے؟ بہت سے مشہور کرامت یہ ہے، اکثر مرید زائرین معتقدین آتے ہیں نا، وہ ان کو وہ الرجی وغیرہ جس کو دانے کہتے ہیں، ملا دمبڑی وغیرہ، وہ یہاں سے خاک لے جاتے ہیں تو تیل لے جاتے ہیں، وہاں اس متاثرہ جگہ پر لگاتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے یعنی کہ یہ ان کی زندہ کرامت ہے جو آج بھی چل رہی ہے۔ جی، آج بھی چلتی ہے، صدیوں سے آ رہی ہے یہ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، درگاہ حضرت مسا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکور کیا کہ ان درگاہوں کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کب سے قائم ہے، اور جیسا کہ یہاں کے متولی خلیفہ مجاز علامہ صوفی محمد فیاض نے بتایا کہ یہ درگاہ جو ہے 900 ہجری سے یہ قائم ہے یہاں پر، اور یہاں پر یہ بزرگ مائیگریٹ ہو کر آئے اور یہاں پہ انہوں نے سکونت اختیار کی، اور یہ بزرگ حضرت مسا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو خلیفہ تھے اس وقت کے حضرت پیر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں پر مقیم ہوئے، اور ان دونوں کی درگاہیں بالکل آمنے سامنے موجود ہے، اور اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود آج بھی مرجع خلائق ہیں۔ ملتان چونکہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہاں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں جنہوں نے اس خطے میں اشاعت اسلام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا، اور بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوئے اور دین کے پھیلانے کا سلسلہ بنے۔ تو ملتان جو کہ ایک 5000 سال قدیمی تاریخ رکھتا ہے، تو اسی لحاظ سے یہاں سینکڑوں سال سے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی آتے رہے، سکونت اختیار کرتے رہے اور ان لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو مزید ایسی معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔